الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اسلام کی تاریخ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا جو مکی دور ہے، یہ انتہائی آزمائشوں کا اور تکلیفوں کا دور. مکہ کے اندر جو بڑی تعداد تھی وہ مشرکین کی تھی، اور اسلام ابھی بالکل ابتدا میں تھا. جو لوگ بھی اسلام لے کر آتے تو مکہ کے سردار، مکہ کے مالدار لوگ اور مکہ کی جو غالب اکثریت مشرکوں کی تھی، تو وہ ان لوگوں کو ہر طرح سے ستاتے، ان کو تکلیف پہنچاتے کہ کسی طرح یہ اپنے دین سے واپس لوٹ آئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل اور انعام ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت مل گئی، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوتا. اب یہاں پر آ کر مسلمانوں نے سکون کا، اطمینان کا سانس لیا، اور مدینہ منورہ میں پہلے سے اسلام کی دعوت پہنچ چکی اور ایک ماحول بنا ہوا تھا، اور یہاں کے لوگوں نے بھی مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کا استقبال کیا اور انہیں اپنے ہاں ٹھکانہ دی. مدینہ میں ہجرت فرمانے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد مسلمانوں کی معمولی جھڑپیں ہوتی رہتی کفار مکہ کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ یہ کیا، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اب دنیا کو دکھا دیا جائے کہ اسلام ایک غالب دین ہے اور اسلام ایک قوت والا دین ہے، اور کفر جو ہے وہ باطل ہے، اور باطل جو ہے وہ بالآخر جو ہے ختم ہونے والا ہے اور حق کی فتح ہونے والی ہے. اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ قریش کے مختلف تجارتی قافلے جو ہے وہ جایا کرتے تھے
اور یہ مدینہ منورہ کے قریبی راستوں سے گزر کر جاتے تھے، تجارت کے لیے شام جاتے تو وہیں سے گزر کر جاتے تھے۔ اسی رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ وہ شام سے مکہ جا رہا ہے اور اس کے پاس بہت سا مال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو حکم دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک لشکر لے کر جاتے ہیں اور اس قافلے کی خبر لیتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں مال غنیمت حاصل ہو جائے اور آئندہ کے لیے اسلام کو جو ہے ایک قوت اور مدد حاصل ہو جائے گی، مسلمان اس سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مطلوب، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کسی اور انداز سے دنیا کو دکھانا۔ اسی دوران یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان کو ایک قافلہ لے کر نکلے مدینہ منورہ سے، اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس یہی تھا کہ وہ تجارتی قافلہ آئے گا تو ہم اس سے مال لے کر واپس آ جائیں گے۔ اور دوسری طرف جو ہے اس تجارتی قافلے کو یہ اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر وہ ہمارے تعاقب میں نکل پڑے۔ تو اس قافلے کے جو سردار ابو سفیان جو کہ اس وقت ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، انہوں نے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ وہ اہل مکہ کو جا کر اطلاع کریں کہ ان کے قافلے پر حملہ ہونے والے، تو وہ اپنے قافلے کی حفاظت کر لیں۔ تو جس وقت یہ پیغام مکہ میں پہنچا تو مکہ کے لوگ بڑے پریشان ہو گئے اور مکہ کے ہر گھر کا مال اس قافلے میں لگا ہوا تھا۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کریں، تو انہوں نے بھی ایک بڑے لشکر کی تیاری کر لی کہ ہم اس قافلے کی حفاظت کے لیے نکلیں گے، اور ایک بڑی جماعت تیار کی کہ تاکہ ہم اس قافلے کو بھی بچا لیں اور ہمارا جو مال اس میں لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم حاصل کر لیں۔ اور یہ مسلمان تو اور دین اسلام جو ہے یہ ابھی ابتدا میں ہے، اور مسلمان یہ کل کو ہی ہمارے پاس سے گئے ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو ہم ان کو بھی شکست دے دیں گے۔ یہاں تک کہ کفار کے جو جتنے بھی سردار تھے وہ تمام اس لشکر میں جانے کے لیے تیار ہو، سوائے کچھ کے، اور ایک بڑی جماعت تیار کر لی گئی، 1000 لوگوں کی ایک جماعت تیار ہو۔ اب یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ وہ کفار جنہوں نے دین اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی سچائی کا اس قدر یقین تھا کہ امیہ بن خلف ایک بڑا قریشی سردار، جس وقت اس کو نکلنے کے لیے کہا گیا تو اس نے ابتدا میں جانے سے انکار کر دیا۔ ابو جہل نے اس کو بہت سمجھایا لیکن یہ نہ مانا۔ اس کی وجہ کتابوں میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری صحابی ہیں مدینہ منورہ میں، ان کا آنا جانا امیہ بن خلف کے پاس تھا، اور امیہ بن خلف کا آنا جانا ان کے پاس ہوتا تھا، تو وہ اپنے تجارتی سفروں میں مدینہ منورہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قیام کیا کرتا تھا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کبھی مکہ آنا جانا ہوتا تو وہ امیہ بن خلف کے پاس قیام کرتے۔ تو ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ میں تشریف لائے اور امیہ بن خلف کے ہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں ایسے وقت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت وہاں لوگوں کا ہجوم نہ ہو، زیادہ رش نہ ہو۔ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں، تو یہ ان کو لے کر بیت اللہ چلا گیا۔
تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، ابو جہل وہاں آ گیا اور اس نے امیہ بن خلف سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہاں پر طواف کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور مدینہ منورہ سے آئے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ آپ نے اے امیہ، تم نے دین کے دشمنوں کو یہاں پر پناہ دینی شروع کر دی، اگر مجھے تمہارا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ تو اتنا سننا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے میں آ گئے اور وہ بھی بولنا شروع ہو گئے۔ امیہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ ابو جہل جو ہے یہ مکہ کا بڑا سردار ہے اور آپ اس کے سامنے بول رہے ہیں تو یہ آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایمان لا چکے تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر 100% کی، انہوں نے کہا کہ اے امیہ تم بھی چپ رہو، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ہاتھوں تمہارا قتل ہو۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے پوچھا کہ کیا مکہ میں میرا قتل ہوگا؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے، بس اتنا مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں تمہارا قتل ہوگا۔ تو یہی بات اس کے ذہن میں تھی۔ تو جب بدر کے لیے نکلنے کا، بدر کی تیاری کے لیے ارادہ کرنے لگے تو اس نے اسی وجہ سے ابتداء جانے سے انکار کر دیا، اور ابو جہل نے اس کو بہت لالچ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم لوگ بھی نہ نکلے تو تم لوگ یہاں کے بڑے سردار ہو تو باقی لوگ کیا کریں؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے جو ہے نا تیز رفتار گھوڑوں کا انتظام کر دیتا ہوں، اگر کہیں راستے میں کوئی خطرہ ہوا بھی تو تم وہاں سے واپس آ جانا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات، اور یہ کافر کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ گھر آیا، اس نے اپنی بیوی کو بتلایا، تو اس کی بیوی نے بھی اسے کہا کہ تمہیں اپنے مدینہ کے دوست کی بات یاد نہیں ہے، اس نے تمہیں کیا کہا؟ تو اس نے اپنی بیوی کو بھی کسی طرح سمجھایا کہ بس میں تھوڑی دور ہی جاؤں گا اور راستے سے واپس آ جاؤں گا۔ تو اس طرح جو ہے ابو جہل نے ان کو بھی، امیہ کو بھی اپنے ساتھ تیار کر لیا، اور کچھ سردار تھے جو کہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی طرح ان کو بھی لالچ دے کر قومی جذبات کو ابھار کر تیار کیا گیا۔ تو ابو جہل وہ خود بھی اس جنگ میں ہلاک ہوا اور اپنے ساتھ ساتھ اس نے ان لوگوں کو بھی ہلاکت میں ڈالا، ہلاک کروایا۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدلا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے کہ وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ پوری جگہ۔ تو ابو جہل خود بھی اسی جنگ میں مارا گیا اور اپنے ساتھ اس نے ان لوگوں کو بھی اسی جنگ میں ہلاک کروایا۔ ایک بڑی جماعت کفار کے 1000 لوگوں پر مشتمل ایک جماعت تیار کر لی گئی، اور ابو جہل نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ہر حال میں جو ہے یہاں سے نکلیں گے، اور اس نے ایک خواتین کا انتظام کروایا جو کہ ناچنے گانے والی خواتین تھیں، اور ڈھول باجوں کا انتظام کیا گیا، اور پورے جشن کے ساتھ مکہ سے لشکر نکلا۔ ان باتوں میں بھی ہمارے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ناچ گانا اور یہ ڈھول بازے جو ہیں، یہ اس کی ابتدا، اس کا جو آغاز ہے، تو یہ کافی لوگوں کے اعمال، یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی خوشی کے موقع پر ہماری جو خوشی کی رسومات ہوتی ہیں، اس میں اگر ہم اپنے کاموں کا بھی جائزہ لیں تو ہمارے بھی اعمال ان کاموں سے مختلف نہیں ہوتے۔ ناچ گانا، ڈھول بازے، ہماری خوشی بھی انہی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر کوئی کہہ دے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پہلے بچے کی خوشی ہے، ہمارے بچوں کا اصرار ہے،
تو اس میں یاد رکھیں کہ آخرت میں یہ سارے بہانے کام نہیں آئیں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اس دن کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا. تو یہ جو ناچ گانا جو ہے یہ ہمارا کلچر، ہماری روایت نہیں ہے. تو یہ ابو جہل ان لوگوں کو لے کر نکلا تھا، اور راستے میں ان کو اطلاع مل بھی گئی کہ کسی طرح جو تجارتی قافلہ ان کا تھا وہ بحفاظت وہاں سے نکل گیا. اب بھی لوگوں نے اسے کہا کہ اپنا ارادہ جو ہے اس کو ختم کر دو، ہم یہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے اوپر ایک تکبر کا اور ایک انتقام کا جوش سوار تھا. اس نے کہا کہ نہیں، میں ہر حال میں نکلوں گا، اور آج کے دن جو ہے میں مسلمانوں کی جو طاقت ہے، ان کی جو جمعیت ہے، اس کو ختم کر دوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور ہی کام کر دی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کرنا تھا اور دنیا کو دکھانا تھا کہ اسلام جو ہے اب آنے والے وقت کے اندر یہ ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آئی. دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر کو جب یہ اطلاع ملی کہ کفار ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے رائے لی اور ان کو بتلایا کہ اس طرح جو ہے ہم تو صرف تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے، لیکن اب ایک بڑا لشکر جو ہے وہ ہمارے مقابلے کے لیے نکل پڑا ہے، اور ہماری تعداد بھی مسلمانوں کی 313 لوگ، اور اس میں بھی جو ان کے پاس سامان تھا وہ بھی کوئی زیادہ نہیں. 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ، اور ایک اونٹ کے اوپر 3 لوگ باری باری سوار ہوتے. یہاں تک کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بھی اسی طرح باری باری اونٹ پر سوار ہوتے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں کے پاس ایک اونٹ تھا اور یہ باری باری اس پر سوار ہوتے. تو جس وقت ان حضرات کے سواری کی باری آتی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی اس اونٹ پر سوار رہیں، ہم آپ کے ساتھ پیدل چلیں. تو یہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک عشق تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے اندر جتنے تم لوگ اس بات کے محتاج ہو، میں بھی اتنا ہی محتاج ہوں، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے ثواب اتنا ہی چاہتا ہوں. اس حالت میں مسلمانوں کا لشکر نکل رہا تھا. تو جب ان کو مکہ سے ایک بڑے لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ ہر کام میں اول رہے، انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی وفاداری کا، اپنی جانثاری کا اظہار فرمایا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک تقریر کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں. اسی دوران حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کام پورا کیجیے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا. ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا. کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کا حکم دیا، ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو بڑے طاقتور قوم ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے. اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا پروردگار دونوں جائیں اور وہ ان سے قتال کریں. تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ اس قتال میں، اس جہاد میں شریک ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید رائے مانگی. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے انصاری صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس وقت تقریر کی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم نے آپ کی باتوں کی تصدیق کی ہے، اور ہر طرح کے حالات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ جس کے ساتھ کہیں گے ہم اس کے ساتھ تعلق بنائیں گے، جس کے ساتھ آپ کہیں گے ہم اس کے ساتھ تعلق ختم کریں گے، اور جہاں کہیں آپ ہمیں ہمارا مال خرچ کرنے کا حکم دیں گے ہم اپنے مالوں کو خرچ کریں گے.
یہاں تک کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ اپنے گھوڑوں کو لے کر ہم سمندروں میں کود پڑیں تو ہم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، یعنی ہر وقت، ہر لمحہ میں، ہر حال میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اولین مخاطب لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اور عقیدت کا تعلق جو تھا وہ ان لوگوں کا صرف زبانی نہیں، بلکہ انہوں نے عملی طور پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بڑے خوش ہوئے، اور پھر قافلہ آگے چل پڑا، اور غزوہ بدر سے ایک رات پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان تھا، یہ وعدہ بھی تھا کہ ہم آپ کو فتح عطا کریں گے، آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی وہ آپ کے کندھے سے اتر جاتی تو میں پھر اس کو اوپر کر دیتا، وہ پھر اتر جاتی، میں پھر اس کو اوپر کر دیتا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے دعا کی کہ میں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے فتح عطا فرمائے۔ اگلے روز جب جنگ کا آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، اور ادھر سے دشمن کی طرف سے 3 بڑے لوگ عرب کے وہاں سے نکلے، اور انہوں نے مقابلے کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہمارے میں سے جو لوگ ہیں ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجیں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ عام طور پر جو کسی کے ساتھ بھی جو جھگڑا ہوتا ہے، جو لڑائی ہوتی ہے، اس کا سبب عام طور پر اقتدار ہوتا ہے، مال و دولت ہوتا ہے، لیکن یہ اسلام کا پہلا ایک ایسا غزوہ ہے جس کی بنیاد جو ہے حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہے، حق اور باطل کا معرکہ ہو رہا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اتار رہے ہیں؟ اپنے چچا کو اتار رہے ہیں، اپنے داماد کو اتار رہے ہیں۔ تو اس طرح باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے تعلق کو نہیں چھوڑا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کسی بھی کام کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھے، جو بھی وہ ظاہری اسباب اختیار کرے ان پر یقین اور بھروسہ نہ رکھے، اس کے ساتھ ساتھ امید اللہ تعالیٰ سے ہی رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس معاملے میں خیر فرمانے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ اپنے اس وعدے کو پورا کر دیجیے، اور اگر یہ جماعت بھی ہلاک ہو گئی تو اب قیامت تک زمین کے اوپر آپ کا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ تو عین دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ سے باہر تشریف لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس فتح کا وعدہ فرمایا تھا وہ آ گئی ہے، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ تو صحابی فرماتے ہیں اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ساتھ انسانی شکل میں آئے ہوئے فرشتے بھی تھے، اور جس وقت بدر کا معرکہ ختم ہوا اس میں جو لوگ کفار کے مارے گئے، تو جن کو مسلمانوں نے مارا ان لوگوں میں اور جو فرشتوں کی مار سے ہلاک ہوئے، ان لوگوں میں واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم کسی کافر کو مارنے لگتے، اس سے پہلے کہ ہماری تلوار آتی پہلے ہی اس کی گردن گر جاتی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا، لیکن یہ بھی اس وقت اتارا کہ جب مسلمان پہلے خود اپنے ارادے کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ انسان پہلے کسی بھی کام کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی فرماتے ہیں کہ جنگ سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا تھا
کہ فلاں کافر جو ہے وہ اس جگہ مارا جائے گا اور فلاں کافر جو ہے وہ اس جگہ مارا جائے گا، فلاں کافر اس جگہ مارا جائے گا، تو صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات وہ اتنی سچی تھی کہ اگلے دن میدان بدر میں جب ہم نے دیکھا تو جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا تھا وہ اسی جگہ جو ہے مارا گیا۔ تو اس غزوہ کے اندر 14 مسلمان وہ شہید ہوئے اور 70 کفار جو ہے وہ اس غزوے کے اندر وہ ہلاک ہوئے، جہنم حاصل ہوئے، اور 70 ہی ان کے لوگ وہ قیدی بنائے گئے۔ اور پھر یہاں قیدیوں کے ساتھ بھی عجیب معاملہ کیا گیا کہ آج ہم اسلام کی یہ تصویر پیش کرتے ہیں کہ اسلام وہ لوگوں کے حقوق نہیں دیتا، اسلام لوگوں پر ظلم کا مطالبہ کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اسلام کے اندر بہت زیادہ سختی ہے۔ تو یہ قیدی جو کہ کافر تھے اور یہ عام حالات کی قیدی نہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہ اسلام کو پہلا موقع تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ رکھو، ان کو بھوکا پیاسا رکھو، ان کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ دو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس صحابی کے پاس جو قیدی ہوں وہ ان کو پہلے کھانا کھلائیں، بعد میں خود کھائیں۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ جس صحابی کے پاس جو قیدی تھے وہ پہلے ان کو کھانا کھلاتے، بعد میں خود کھاتے، یہاں تک کہ اگر کھانا وغیرہ ختم بھی ہو جاتا تو پھر وہ کھجوروں وغیرہ کے اوپر اکتفا کر لیتے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اور یہ اسلام کی تعلیمات اخلاقی تعلیمات ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو لوگ مہذب کہنے والے لوگ ہیں ان کا حال مظلوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کا رویہ مظلوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس غزوے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم الفرقان کا نام دیا۔ اس غزوے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا حق اور باطل کے درمیان، اس غزوے نے آ کر فیصلہ کر دیا حق اور باطل کے درمیان، اس لیے قرآن مجید میں اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا۔ یہ جو غزوہ ہے یہ فیصلہ کرنے والا ہے، فرق کرنے والا ہے۔ تو اس غزوے سے جو اہم تعلیمات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، جو اہم اسباق اس سے حاصل ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہر کام کے اندر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان سے آگے نہ بڑھیں، اور جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اور اسی طرح اس غزوے سے جو اہم سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب حق کے راستے پر چلتا ہے، حق کے راستے کے لیے نکلتا ہے، اس کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، مصیبتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس کو چاہیے کہ یہ ثابت قدمی کے ساتھ ان مصیبتوں کا، ان تکلیفوں کا سامنا کرے اور صبر کے ساتھ ان کو برداشت کرے۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تمہارا سامنا دشمن سے ہو جائے تو ثابت قدمی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہ رکھو، اختلاف نہ رکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپس کی جو تمہارا اتفاق و اتحاد ہے ختم ہو جائے گا، اور تمہاری جو بلند ہمتی ہے، تمہاری جو طاقت ہے یہ کمزور پڑ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس غزوہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ تمام تر اسباب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ انسان کسی بھی وقت اپنے آپ کو اور جو وہ اسباب اختیار کرتا ہے ان کو کبھی بھی کافی نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کو، اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد کا سوال کرتا رہے۔ اور اسی طرح جو ناچ گانا ہے یہ ہماری روایت نہیں، یہ ہماری تعلیمات، اسلامی تعلیمات، اسلامی اقدار نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔
اسی طرح تکبر، یہ بھی تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرے. تو تکبر بھی یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ اسلام دشمنوں کا طریقہ ہے. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبر شخص کی طرف، یعنی جو شخص تکبر کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کی توجہات سے وہ شخص جو ہے محروم رہے گا. تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے. تو یہ جو اسلام کا پہلا یہ غزوہ ہوا، اس سے یہ انتہائی اہم جو تعلیمات اور نصیحتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی سے ہمکنات فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.